لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. بحث جو آج اپنے عزیزوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں مرفوعات کے بارے میں ہے. ہدایہ کی بحث میں آج بحث ہم کون سی کرنا چاہ رہے ہیں جی؟ مرفوعات کی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے عزیزوں کہ مرفوعات کتنی ہیں؟ فرماتے ہیں مرفوعات 8 ہیں. فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، انا کی خبر اور اس کے اخوات کی، اور کانا کا اور کانا کے اخوات کا اسم، ما و لا جو لیسا کے مشابہ ہیں ان کا اسم، اور لائے نفی جنس کی خبر جو ہے عزیزو یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. یہ 8 چیزیں مرفوع ہیں. اگر ہم تھوڑا سا ان کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دیں تو وہ بھی بد نہیں ہے. مثلا یہ جو کہا فاعل مرفوعات میں سے ہے، ٹھیک ہے. مثلا آپ جان چکے ہیں، جانتے ہیں ضربا زیدن. ضربا فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، اور زید کے اوپر جو اعراب لگا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ رفع ہے. زیدن پڑھا ہے نا، مرفوع یعنی پیش. سادہ لفظوں میں کہیں مرفوع یعنی پیش. زیدن کے اوپر رفع ہے، پیش ہے، ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا جو ہے نائب فاعل ہے، جس کو اصطلاح علمی میں یہ بھی تعبیر کرتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعلہ. ایسا مفعول جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا ہے، یا ہم کہیں نائب فاعل، ٹھیک ہے. تو یہ بھی مرفوعات میں سے ہے. جیسے جناب علی عرض کروں ضربا زیدن. ضربا فعل مجہول ہے. فعل مجہول کو کیا چاہیے ہوتا ہے جان؟ نائب فاعل. زیدن، ضربا زیدن، زید کو مارا گیا. زید جو ہے نا وہ نائب فاعل ہے. مبتدا مرفوعات میں سے ہے. مثال دینا چاہیں گے انا، نا معذرت، انا کی مثال مجھ سے غلط نکل گئی ہے. زیدن قائمن. زیدن قائمن، ٹھیک ہے عزیزو. زید کیا ہے جناب؟ مبتدا ہے اور مرفوع ہے. اوپر دیکھ رہے ہیں پیش لگی ہوئی ہے زیدن. زیدن. خبر کی مثال لینا چاہیں تو اسی مثال میں جو آگے قائمن ہے، زیدن قائمن، اس کے اوپر رفع ہے، مرفوعات میں سے ہے. اچھا، انا اور اس کے اخوات کی خبر مرفوعات میں سے ہے. انا اور اس کے اخوات سے مراد کیا ہے؟ یعنی حروف مشبہ بالفعل جو ہیں انا، انا، کانا، لکنا، لیتا، لعلہ، یہ اس انا کے اخوات ہیں. تو ان کی جو خبر ہے وہ کیا ہے جی؟ مرفوعات میں سے ہے. جیسے جناب علی عرض کروں گا انا زیدن قائمن. انا زیدن قائمن. تو یہ جو قائمن ہے یہ انا کی خبر ہے، مرفوع ہے، مرفوعات میں سے ہے، ٹھیک ہے عزیزو. کانا کی جو بات کی تھی، کانا اور اس کے اخوات یعنی افعال ناقصہ کا جو مطلب ہے اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. کانا زیدن قائمن. سادہ سادہ مثالیں ہیں. کانا زیدن، محل شاہد ہمارا زیدن ہے. کانا کا جو اسم ہے یہ اس کے اخوات جو ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، مرفوعات میں سے ہے. ما و لا جو لیسا کے مشابہ ہیں ان کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. تو مثلا اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ما زیدن قائمان. تو ما کے بعد جو زیدن ہے یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو مثلا
لائے نفی جنس کی جو خبر ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے۔ لا رجلا قائمون فی الدار، لا رجلا قائمون جو ہے مثلا اس میں ہم بنا سکتے ہیں یہ مثالیں۔ تو یہ عرض کیا ہے کہ مرفوعات کی 8 قسمیں ہیں جو بیان کی ہیں، اور ساتھ ان کی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ اب میرے عزیزو ہم نا ان کی تفصیل میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرفوعات میں سے پہلا کیا ہے جی؟ فاعل کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں ہر وہ اسم، توجہ فرمانا، ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو اور اس فعل یا شبہ فعل کی نسبت اس اسم کے ساتھ اس طرح دی گئی ہو کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ذریعے سے قائم ہو، لا واقع علیہ، اس کے اوپر واقع نہ ہو، تو اسے فاعل کہتے ہیں۔ پس یعنی فاعل میں نا آپ نا اس کے 3 رکن اساسی سمجھ لیں مثلا، ٹھیک ہے، کہ کیا ہے جی؟ فاعل وہ ہوتا ہے ہر وہ اسم ہے جس سے پہلے فعل کا ہونا ضروری ہے، یعنی فاعل کے لیے فعل کا پہلے ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اسم پہلے ہو اور فعل بعد میں ہو، مثلا زید ضرب، تو زید کو عام لوگ میرے عزیزو فاعل نہیں کہیں گے، پھر جب تجزیہ ترکیب کرنا چاہیں گے تو زید بن جائے گا مبتدا، ضرب بنے گی خبر۔ فاعل کے لیے حتماً میری بات نوٹ کر لو، اس کے لیے ضروری ہے پہلے فعل ہو۔ فاعل کے لیے جب بھی چیک کرو عبارتوں میں پہلے فعل چیک کرو، فاعل کے لیے پہلے فعل کا ہونا ضروری ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کی ہے کہ اس فعل کی جو اس اسم سے پہلے ہے اس کی نسبت فعل کی یا شبہ فعل کی اس اسم کی طرف دی گئی ہو، 2۔ نمبر 3، وہ فعل یا شبہ فعل جس کی نسبت اس اسم کی طرف دی گئی ہے وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ذریعے سے قائم ہو، لا واقع علیہ، نہ کہ اس کے اوپر واقع ہو، ٹھیک ہے۔ لا واقع علیہ کی قید لگا کر مفعول کو خارج کر دیا ہے، لا واقع علیہ کی قید لگا کر کہ وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے اوپر واقع نہ ہو۔ یہ کیوں کہا؟ تاکہ مفعول کو خارج کر دے، مفعول یعنی مراد نائب فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مثلا قام زیدن، عزیزو قام زیدن، توجہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ زید فاعل ہے، تعریف کو دیکھیں، ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو، قام زیدن، زید اسم ہے، اس سے پہلے قام فعل ہے، ایک بات۔ اس فعل شبہ فعل کی مثال دیتا ہوں بعد میں، اس فعل کی نسبت دی گئی ہو اس اسم کے ساتھ، قیام کی نسبت، قامہ کی نسبت دی گئی ہے زید کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ تھی کہ یہ فعل یا شبہ فعل جو بعد میں مثال آئے گی یہ اس اسم کے ذریعے سے قائم ہو۔ اب یہ قامہ جو قیام ہے یہ زید کے ذریعے سے قائم ہے، اگر زید نہ ہوتا تو میرا سوال ہے یہ قیام ہوتا؟ قامہ کھڑا ہوا، یعنی یہ جو قیام واقع ہوا ہے یہ زید سے ہوا ہے، زید کے ذریعے سے ہوا ہے، یہ فعل زید کے ذریعے سے قائم ہے۔ لا واقع علیہ، وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم پر واقع نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر کس کو خارج کر دیا ہے؟ مفعول کو، یعنی نائب فاعل کو خارج کر دیا ہے۔ مثلا ضربا زیدن، عزیزو ضربا زیدن، اب زید فاعل نہیں ہے، یہ نائب فاعل ہے۔ دیکھو زید سے پہلے فعل ہے، اس فعل کی نسبت اس زید کی طرف بھی دی گئی ہے، لیکن تیسری چیز یہاں نہیں ہے، یہ فعل اس اسم کے ذریعے سے قائم نہیں ہے، ضرب زید کے ذریعے سے قائم نہیں ہے، وجود میں نہیں آئی،
بلکہ یہ ضرب زید کے اوپر واقع ہوئی ہے، ضرب زید، زید کو مارا گیا، لہذا یہ جو کہا تھا نا لا واقع علیہ، اس پر واقع نہ ہو، اس نائب فاعل ضرب زید میں زید کو خارج کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک مثال جی۔ اگلی مثال لینا چاہیں شبہ فعل کی تو وہ کیا ہے جی، زیدن ضاربن ابو ہو، یہ کیا ہے جان، یہاں فاعل کون ہے، ابو ہو، زیدن ضاربن ابو ہو، اس مثال میں فاعل کون ہے عزیزو، ابو ہو، ابو ہو فاعل ہے، ابو ہو مضاف الیہ مل کر ضاربن کا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ جب ضاربن کا یہ فاعل ہے تو اب یہ جو ضرب ہے ضارب، یہ اس ابو ہو سے پہلے ہے، اور یہ شبہ فعل جو ہے یعنی ضرب جو ہے یہ ابو کے ذریعے سے قائم بھی ہے، اس پر واقع نہیں ہے، یہ شبہ فعل کی مثال ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا ممکن ہے عام لوگ کہیں کہ شبہ فعل پہلے، شبہ فعل کیا ہوتا ہے جی، شبہ فعل سے کیا مراد ہے عزیزو، چند چیزیں شبہ فعل ہوتی ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم مبالغہ، ٹھیک ہے، یہ کیا کہلاتے ہیں، شبہ فعل کہلاتے ہیں، ان میں سے کوئی مثلا پہلے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک مثال دی ہے، ما ضرب زید امرن، ما ضرب زید امرن، ٹھیک ہے، توجہ چاہتا ہوں، پہلے مثال دے دی قام زید، ٹھیک ہے، یہ مثال ہو گئی فعل کی، زید سے پہلے فعل ہے، زید ضارب ابو ہو، ٹھیک ہے، یہ مثال ہو گئی شبہ فعل کی کہ ابو ہو سے پہلے ضارب ہے۔ یہ مثال دوبارہ کیوں دی ہے، یہ کس کی مثال ہے، وما ضرب زید امرن، ہدایہ میں یہ جو مثال آئی ہے، یہاں نا ایک بہت ہی مہم مطلب سمجھانے کے لیے مصنف نے یہ مثال دی ہے، وہ اس لیے کہ ہمیشہ ایک قاعدہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہم ہمیشہ احکام کو جملہ موجبہ اور مثبت سے احکام لیتے ہیں، یعنی ہر وہ حکم جو جملہ مثبت میں ثابت ہے، موجبہ میں ثابت ہے، وہی حکم جملہ منفی اور سلبہ میں بھی وہی حکم ثابت ہے۔ ہمیشہ حکم جو لیتے ہیں وہ جملہ مثبت سے لیتے ہیں، ہر وہ حکم جو مثبت کے لیے ثابت ہے وہی حکم جملہ منفی کے لیے بھی ثابت ہے۔ ایک بات تو یہاں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، دوسری یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کام لازم تھا، ٹھیک ہے، یعنی اور یہ ما ضربہ میں ضربہ فعل متعدی ہے، یعنی گویا سمجھانا چاہتے ہیں کہ فعل لازم ہو پہلے یا فعل متعدی ہو فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، فعل لازم ہو یا فعل متعدی ہو۔ اور ایک اور بات لینا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ فعل مثبت بھی ہو سکتا ہے، فعل منفی بھی ہو سکتا ہے، یہ بات جو ہے یہاں سمجھانا چاہ رہے ہیں میرے عزیزو۔ تو پھر ایک مرتبہ توجہ فرمائیے، فاعل کی ہم نے تعریف کی ہے، فاعل کسے کہتے ہیں، ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو یا شبہ فعل ہو، نمبر ایک، اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ذریعے سے اس کی طرف اس کی نسبت دی گئی ہو، ٹھیک ہے، اور فعل یا شبہ فعل اس اسم کے ذریعے سے قائم ہو، اس پر واقع نہ ہو، اس کی ہم نے مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، ٹھیک ہے عزیزو۔ اب میں اس کے بعد جو اگلا مطلب عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، کیوں بھلا؟ کیونکہ جو بھی کوئی کسی چیز کا عزیز و وجود ہوتا ہے نا، جو بھی چیز آپ فرض کر لیں اس کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، فاعل کے بغیر وہ فعل وجود میں ہی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ فرض کریں ایک ممبر ہے، ممبر جس کے اوپر بیٹھ کے آدمی گفتگو کرتا ہے، تو ممبر بنانے والے نجار کے بغیر وجود میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ موبائل ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی کسی بنانے والے کے ذریعے سے یہ اس کا یہ فعل جو ہے وجود میں آیا ہے، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔
مثلا پینا، یہ جو پانی پینا ایک فعل ہے، یہ پینے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، کھانا کھانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، ہر فعل کے لیے علت فاعلی کا ہونا ضروری ہے۔ جب ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے تو وہ جو فاعل ہے یا وہ ظاہر ہوتا ہے فاعل، یا میرے عزیزو فاعل ضمیر ہوتا ہے، فاعل ظاہر ہوتا ہے، جیسے جناب علی ضرب زید، ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری عرض کیا ہے نا، تو یہ جو فاعل ہے یا ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے جیسے ضرب زید، ضرب کا جو فاعل زید وہ ظاہر ہے، یا فاعل ضمیر ہوتا ہے زید ضرب جیسے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو ہے نا بات ہو گئی کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، یا وہ فاعل ظاہر ہوگا یا فاعل ضمیر ہوگا۔ اچھا اگر وہ فعل نا عزیزو فعل متعدی ہو تو فاعل کے علاوہ اس کو مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر فعل متعدی ہو تو فاعل کے علاوہ مفعول کو بھی چاہتا ہے، البتہ مفعول بہی۔ مفاعیل خمسہ، 5 مفعول ہیں، باقی جو 4 ہیں مفعول ما، مفعول لا، مفعول مطلق، ٹھیک ہے۔ یہ جو میرے عزیزو باقی مثلا 4 مفعول ہیں مفعول بہی کے علاوہ، یہ 4 مفعول فرق نہیں کرتے ہیں، مفعول مطلق یہ 4 مفعول فرق نہیں کرتے ہیں، یہ فعل لازم میں بھی ہوتے ہیں، فعل متعدی میں بھی ہوتے ہیں، صرف اور صرف توجہ چاہتا ہوں مفعول بہی ہے جو فعل متعدی کے ساتھ مخصوص ہے، ورنہ باقی 4 مفعول، مفعول لا، مفعول ما، مفعول مطلق، ٹھیک ہے، اور کون سا مفعول، مفعول ما جو ہیں عزیزو، یہ جو 4 مفعول ہیں یہ کس کے ساتھ ہیں، لازم کے ساتھ بھی آتے ہیں اور فعل متعدی میں بھی ہیں، صرف مفعول بہی ہے جو فعل متعدی کے ساتھ مخصوص ہے، مفعول بہی فعل لازم میں نہیں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب علی میرا اگلے مطلب پہ توجہ دیں، کیا کہا جی، ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، فاعل یا ظاہر ہوگا یا ضمیر ہوگا۔ پھر یہ جو بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ فعل متعدی ہے تو اس کو مفعول بہی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اگر فاعل، بڑا نقطہ ہے، مہم نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر فاعل ظاہر بظاہر ہو تو فعل ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، بڑی تاکیدیں لگا دی ہیں، مفرد ہوگا۔ اگر فاعل ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد ہوگا، یعنی کیا مطلب، چاہے فاعل ظاہر مفرد ہو، فاعل تثنیہ ہو، فاعل جمع ہو ظاہر، فعل ہمیشہ مفرد ہوگا۔ جیسے جی مثلا کیسے، ضرب زیدن، ضرب زیدان، ضرب زیدون، ضرب دیکھو زید فاعل مفرد تھا، ضرب مفرد ہے، ضرب زیدان زید تثنیہ فاعل تھا، ادھر کیا ہے جی مطلب ضربہ ہی پڑا ہے، ضرب زیدون، زیدون فاعل جمع، ادھر ضربہ ہی ہے۔ اگر فاعل جمع ہو تو فعل ہمیشہ، اگر فاعل ظاہر ہو، ٹھیک ہے، چاہے مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو ظاہر، فعل ہمیشہ مفرد ہوگا۔ اگر فاعل ضمیر ہو، ظاہر نہ ہو تو پھر آگا جانا ایسے ہے، اگر فاعل مفرد کی ضمیر ہو تو فعل مفرد ہوگا، اگر فاعل تثنیہ کی ضمیر ہو تو فعل تثنیہ ہوگا، اگر فاعل جمع کی ضمیر ہو تو فعل جمع ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر فاعل ضمیر ہو تو پھر فعل فاعل کے مطابق آئے گا، اگر فاعل یعنی جو ضمیر ہے مفرد، فعل مفرد، فاعل تثنیہ، فعل تثنیہ، فاعل جمع، فعل جمع ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم آپ کی خدمت میں عبارت کا مطلب بیان کرتے ہیں ترجمہ، اور پھر آگے بڑھیں گے، توجہ بیان چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ہدایہ کی درس نمبر بنتا ہے 5، الدرس الخامس، المقصد الاول فی المرفوعات، پہلا مقصد مرفوعات کے بارے میں ہے،
المقصد الاول المقصد موصوف، الاول صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، فعل مرفوعات جار مجرور کو کیا بنائیں گے؟ خبر۔ الاسماء المرفوعۃ عزیز و موصوف صفت مل کر، مفرد تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا، الاسماء المرفوعۃ، ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم خبر بنائیں تو مبتدا کو معذوف ماننا پڑے گا، مبتدا معذوف کی یہ خبر بنا لیں، کیونکہ الاسماء المرفوعہ کو کیا ایسے خالی تو نہیں چھوڑ سکتے، مبتدا معذوف کی خبر، یا یہ مبتدا ہے تو اس کی پھر خبر معذوف مانیں گے۔ وَهِيَ ثَمَانِيَةُ أَقْسَامٍ، ہیا یعنی اسماء مرفوعہ کی 8 قسمیں ہیں۔ الفاعل، فاعل، والمفعول الذی لم یسمى فاعل، اور وہ مفعول الذی، وہ مفعول لم یسمى فاعلہ، جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو۔ والمبتداء والخبر، کتنے ہو گیا گا جان؟ مبتدا 3، خبر 4۔ وخبر ان واخواتها، ان اور اس کی اخوات یعنی کن، لکن، لیت، اللہ کی خبر، مرفوعات میں سے 5۔ واسم کان واخواتها، کان اور اس کے اخوات کا اسم، یہ کتنے بن گئے ہیں جی؟ 6۔ واسم ما ولا المشبہتین بلیسا، ما اور لا جو مشبہ بلیسا ہیں ان کا اسم مرفوعات میں سے، مثالیں دے چکا ہوں پہلے۔ وخبر اللہ التی لنفی الجنس، لا نفی جنس کی خبر جو ہے میرے عزیزو یہ بھی مرفوعات میں سے ہے۔ اب ان کی وضاحت میں جا رہے ہیں۔ القسم الاول الفاعل، پہلی قسم جو ہے مرفوعات کی فاعل ہے۔ فاعل کی تعریف کر رہے ہیں جی، فاعل کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ قَبْلَهُ فِعْلٌ أَوْ شِبْهُهُ أُسْنِدَ إِلَيْهِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ قَائِمٌ بِهِ لَا واقع عَلَيْهِ۔ توجہ، فاعل کیا ہے؟ وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ، ہر وہ اسم، قَبْلَهُ فِعْلٌ، قبلہ اس اسم سے پہلے فعل ہو، او شبہہ یا اس اسم سے پہلے شبہ فعل ہو۔ شبہ فعل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ، یہ سارے شبہ فعل ہیں۔ اسند الیہ علی معنی انہ قائم بہ، اسند الیہ، اسند کیا؟ اس فعل یا شبہ فعل کی نسبت دی گئی ہو الیہ، اس اسم کی طرف، علی معنی اس معنی میں کہ انہ قائم بہ، انہ وہ فعل یا شبہ فعل قائم بہ، اس اسم کے ذریعے سے قائم ہے، لا واقع علیہ، وہ فعل یا شبہ فعل لا واقع علیہ، اس اسم پر واقع نہیں ہے۔ عرض کر چکا ہوں لا واقع علیہ کی قید لگا کر نائب فاعل کو خارج کر دیا ہے، کیونکہ فعل اس کے اوپر واقع ہوتا ہے۔ نحو جیسے قام زیدن، قام زیدن تطبیق کرو، ٹھیک ہے، فاعل کیا ہے جی؟ قام فعل، زید فاعل، تو زید کیا ہے جی؟ اسم ہے جس سے پہلے کل اسم قبلہ فعل، پہلے فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اسند الیہ علی معنی، اور اس فعل کی نسبت دی گئی، قامہ کی نسبت زید کی طرف دی گئی ہے۔ انہ قائم بہ بھی ہے، قامہ جو ہے زید کے ذریعے سے قائم بھی ہے، اس پر واقع نہیں ہے۔ وزید ضارب ابوہ، زید ضارب ابوہ، زید کا باپ مارنے والا ہے، یہ کس کی مثال ہے جان؟ زید ضارب ابوہ، ضارب اسم فاعل ہے، شبہ فعل کی مثال دے رہے ہیں۔ ابوہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، کل اسم قبلہ فعل، یہ شبہ فعل، اس سے پہلے شبہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ضارب ابو کی طرف اس کی نسبت دی گئی ہے ضارب کی، اور یہ ضارب جو ہے ابو کے ذریعے سے قائم ہے، نہ اس پر واقع ہے۔ وما ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو نہیں مارا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ بھئی قام زید مثال دی فعل کی، زید ضارب ابو شبہ فعل کی، ما ضرب زید عمرا کیوں مثال دی ہے؟ یہ مثال اس لیے دی ہے کہ قام زید ہے فعل لازم، ضرب زید ہے فعل متعدی، یعنی فعل لازم ہو یا فعل متعدی کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قام زید فعل جو ہے مطلب ہے مثبت ہے، موجبہ ہے، ما ضرب زید عمران یہ کیا ہے؟
اس میں نفی ہے، سالبہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس لیے دی ہے۔ وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ، ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے۔ بھائی ہر فاعل مرفوع ہی ہوتا ہے، یہ مرفوعاً فقط توضیح کے لیے لگائیے قید، ٹھیک ہے نا، نہ کہنا کل فعل لا بد له من فاعل مرفوع، فاعل مرفوع، مگر فاعل مرفوع نہیں ہوتا، مرفوع ہوتا ہے توضیح کے لیے دیا ہے۔ کل فعل لا بد له من فاعل مرفوع، ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع کا ہونا ضروری ہے۔ مظہراً کانا کا ذہب زید، وہ فاعل مظہراً کانا ظاہر ہو کا جیسے ذہب زید، ذہب فعل زید فاعل، اور مضمراً کا عطف ہے مظہراً پہ، فاعل ظاہر ہو یا ضمیر ہو کا جیسے زید ذہب میرے عزیزو، ٹھیک ہے، زید مبتدا ذہب فعل، ذہب کا فاعل کون ہے، ذہب کے اندر ضمیر ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُتَدِّيًا كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا مَنْصُوبٌ، ان کان متدین یعنی کون، ان کان الفعل متدین، اگر فعل متدی ہو، کان لہو تو اس فعل کے لیے مفعول بہی بھی ہوتا ہے جو منصوب ہوتا ہے، منصوب صفت ہے مفعول کی، اگر فعل متدی ہو کان لہو تو اس فعل کے لیے مفعول بہی ایضا منصوب، مفعول بہی منصوب بھی ہوتا ہے۔ یہ مفعول بہی کیوں صرف کہا، کیونکہ عرض کر چکا ہوں صرف مفعول بہی ہے جو فعل متدی سے مخصوص ہے، باقی 4 مفاعیل 5 مفعولوں میں سے وہ لازم میں بھی ہوتے ہیں اور متدی میں بھی ہوتے ہیں، باقی مفعولوں میں فرق نہیں ہے، وہ لازم میں بھی ہوتے ہیں۔ نحو جیسے زید ضرب امرن، ضرب میرے آقا جان فعل، اس کا فاعل کیا ہے ہوا ضمیر، امرن اس کا مفعول ہے، جیسے فَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا وُحِدَ الْفِعْلُ أَبَدًا، ان کان الفاعل مظہراً، اگر فاعل ظاہر ہو، وحد الفعل ابداً تو فعل ہمیشہ مفرد ہوگا، ٹھیک ہے، ان کان الفاعل مظہراً، یہ جناب شرط، وحد الفعل ابداً یہ ہے جزا، اگر فاعل ظاہر ہو وحد الفعل ابداً تو فعل ہمیشہ مفرد ہوگا۔ نحو جیسے ضرب زیدن، ٹھیک ہے نا، ضرب فعل زید فاعل، زید فاعل ظاہر ہے تو ضربہ بھی مفرد ہے، و ضربہ زیدان ہے، ضربہ فعل زیدان فاعل، فاعل تثنیہ ہے لیکن پھر بھی فعل مفرد ہی ہے۔ و ضرب زیدون، زیدون نے مارا، زیدون فاعل ہے جمع ہے لیکن کیونکہ ظاہر ہے فعل پھر بھی مفرد ہے، لہذا بات آ نہ گئی کہ اگر فاعل ظاہر ہو چاہے مفرد ہو تثنیہ جمع ہو تو فعل ہمیشہ مفرد ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُضْمَرًا وُحِدَ الْفِعْلُ لِلْفَاعِلِ الْوَاحِدِ، اگر فاعل ضمیر ہو وُحِدَ الْفِعْلُ لِلْفَاعِلِ الْوَاحِدِ تو فاعل واحد کے لیے فعل مفرد ہوگا۔ نحو زید ضرب، زید مبتدا ضرب فعل، فاعل کون ہے جان، اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے، وہی بتا رہے ہیں نا کہ اگر فاعل ضمیر ہو تو فعل مفرد ہوگا فاعل واحد کے لیے، زید ضرب۔ وَيُثَنَّى لِلْمُثَنَّى، لِلْمُثَنَّى یعنی فاعل تثنیہ، وَيُثَنَّى فعل تثنیہ ہوگا، لِلْمُثَنَّى فعل تثنیہ کے لیے، فاعل تثنیہ کے لیے، اگر لِلْمُثَنَّى یعنی اگر فاعل تثنیہ ہو تو فعل کیا ہوگا، تثنیہ ہوگا۔ وَيُثَنَّى لِلْمُثَنَّى، وَيُثَنَّى فعل تثنیہ ہوگا، لِلْمُثَنَّى فاعل تثنیہ کے لیے، اگر فاعل تثنیہ ہو اور ضمیر ہو یہ بھی یاد رہے تو فعل کیا ہوگا، تثنیہ ہوگا۔ نحو الزیدان ضربا، ٹھیک ہے یا نہیں اگر جان دیکھا، الزیدان ضربا، ضربا فعل کیا اگر جان تثنیہ آیا ہے۔ وَيُجْمَعْ لِلْجَمْعِ، یجمع للجمع، للجمع یعنی فاعل جمع، اگر فاعل ضمیر ہو اور جمع ہو یجمع تو فعل بھی کیا ہوگا، جمع ہوگا۔ نحو الزیدون ضربوا، ضربوا جمع آیا ہے، فعل بھی کیا ہے، جمع ہے، تو بات ہماری ثابت ہو گئی
کہ اگر فاعل ضمیر ہو، ٹھیک ہے، تو اگر وہ مفرد ہے تو فعل مفرد، اگر فاعل ضمیر تثنیہ ہے فعل تثنیہ، اگر فاعل جمع کی ضمیر ہے تو فعل بھی جمع ہوگا۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، یہاں میں ایک بات بریکٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات تو کتاب کے مطابق میں نے عرض کر دی ہے آپ کی خدمت میں، ایک بریکٹ آغا جان کھول لیں، پھر میں بریکٹ بند کر دیتا ہوں آپ عزیزوں کے لیے، ٹھیک ہے، نہ کہنا کہ یہ کہاں سے مطلب آیا، کتاب والا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے بزرگوار استاد تھے آیت اللہ مدرس افغانی، بہت بڑے نا ادبیات کے ماہر ہیں، ماہر فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے، ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے تھے آغا جان کہ آپ نے ہمیشہ جاننا ہے کہ فعل کے تثنیہ و جمع نداری می فرمودند، آغا جان فعل تو تثنیہ جمع ہوتا نہیں ہے، یہ کیسے کہہ رہا ہے فعل تثنیہ ہوگا و یجمع للجمع اور جمع ہوگا، فعل تو تثنیہ جمع ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں، یہ بات مورد اشکال ہے، بلکہ وہ جو تثنیہ جمع ہے وہ تو فاعل کی ضمیر ہے، وہ جو تثنیہ اور جمع ہو رہا ہوتا ہے فاعل کی وہ ضمیر ہے جو تثنیہ جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیسے کہہ رہا ہے، ہمیشہ ہم لوگوں نے پہلے پڑھا جانا کہ فعل جو آغا صاحب نہ تثنیہ ہوتا ہے نہ جمع ہوتا ہے، اگر کہیں آیا بھی ہوا ہے تو ادھر کہتے ہیں کہ وہاں فاعل کی اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے، تو یہاں بھی یہ بات وہ آغا اشکال فرماتے تھے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فعل تثنیہ ہوگا اس مثال میں کہ الزیدان ضربا، یہ ضربا یا الزیدون ضربو، یہ ضربا فعل تثنیہ ہے یا وہ فرماتے تھے فاعل تثنیہ، یہاں ضربا میں فاعل کون ہے، فاعل تثنیہ ہے نا، ٹھیک ہے، الزیدون ضربو میں وہ فاعل جو ہے جمع ہیں، نہ کہ فعل تثنیہ اور جمع ہیں، آغا فرماتے تھے، یہ بات عرض کر دی ہے، ٹھیک ہے، آخر میں بریکٹ بند کر دیں، ٹھیک ہے، وہ نہ ہو اس میری بریکٹ والا مطلب لیتے ہوئے پہلا بھی کتاب والا بھی الٹا پلٹا کر دے کہ یہ کیا کر دیا اشکال کر کے، ٹھیک ہے، بریکٹ کو بریکٹ تک رہنے دیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو مطلب بیان کیا ہے اس پہ اوپر آپ آ جائیں، وہ کیا ہے جی، ٹھیک ہے، وہ میں مطلب بیان کر دی ایک مرتبہ عرض کر رہا ہوں، وہ یہ تھا کہ اگر فاعل ظاہر ہے کتاب کے مطابق چلنا، ٹھیک ہے، بریکٹ کو چھوڑو، اگر فاعل ظاہر ہے تو فعل جو ہے نا وہ ہمیشہ مفرد ہوگا، وہ فاعل جو اس میں ظاہر ہے مفرد ہو تثنیہ ہو جمع ہو، فاعل ظاہر تو فعل ہمیشہ مفرد رہتا ہے، اگر فاعل ضمیر ہو تو پھر فعل فاعل کے مطابق آتا ہے، اگر فاعل مفرد کی ضمیر فعل مفرد، فاعل تثنیہ کی ضمیر فعل تثنیہ، فاعل جمع کی ضمیر، ٹھیک ہے، تو فعل جمع آئے گا، یہ مطلب جناب علی کتاب میں ہے جو کہ بیان میں نے کر دیا آپ عزیزوں کی خدمت میں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ موفق باشی، معید باشی، خدا شمارہ حفظ کنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔